أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ واقعہ افک کے بعد قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں جس میں ہمارے لیے دروس بھی ہیں اور تعلیم بھی ہے کہ ایک انسان کتنا محتاط رہے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر، اپنے گھر کی زندگی کے اندر کتنا انسان محتاط رہے۔ کتنے حالات ایسے آتے ہیں کہ غیر محتاط رویوں سے خاندان اجڑتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، ازدواجی زندگیوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا اس قصہ کو تو کیوں نہیں ایمان والے مردوں نے اور ایمان والی عورتوں نے آپس میں اچھا گمان رکھا۔ وقالو، اور یوں کہتے، ھذا افک مبین، یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اچھے گمان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں سے اچھا گمان رکھتا ہوں، دوسرا آدمی کہے کہ اس پر کیا دلیل ہے؟ دلیل کی کوئی حاجت نہیں۔ بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بدگمانی نہیں تھی، ہاں ایک طبعی تقدر تھا، تردد تھا، اس لیے آپ نے ان سے پوچھا بھی۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی بندہ ہمارے کان میں کسی سے متعلق بات ڈال دے، میری بیوی سے متعلق گھر میں سے کوئی بات میرے کان میں ڈالے، شوہر سے متعلق کوئی بات بیوی کے کان میں ڈالے، بلا تحقیق کبھی قدم یہ شوہر نہ اٹھائے۔ تحقیق کر لیا کرے بس۔ جس شخص کا یہ مزاج ہوتا ہے تحقیق کرنے کا، یہ اپنا خاندان بھی بچا جاتا ہے اور اپنی کمپنی بھی بچا جاتا ہے اگر اس کا سی او ہے تو۔ اور جس کا مزاج نہیں ہے تحقیق کرنے کا، اس کے کان میں بات ڈال دی جائے، پھر اس سے جو مرضی کروا لیں آپ۔ اس لیے بلا تحقیق کبھی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کان میں بات ڈالے ہمارے کسی متعلق کے بارے میں کہ فلاں کے فلاں سے برے تعلقات ہیں یا کوئی ایسی بات، تو دل میں تقدر ضرور پیدا ہوگا، ایک الجھن پیدا ہوگی۔ اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نہیں یہ دل کی سے بات نکل جائے گی، میں کسی سے بدگمان نہیں ہوتا، نہیں جناب۔ اگر کسی بندے نے کان میں بات ڈالی ہے تحقیق کر لیں تاکہ دل صاف ہو جائیں۔ ایک اور صورت ہوتی ہے، آدمی بیٹھا ہو اور بیٹھے بیٹھے بدگمانی آنے لگے،
کسی نے ہمارے کان میں بات نہیں ڈالی، ویسے بیٹھے بیٹھے اپنے والد صاحب سے بدگمانی، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنی ہمشیرہ کے بارے میں یا اپنی زوجہ کے بارے میں ویسے بیٹھے بیٹھے کوئی بدگمانی آ رہی ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں۔ اس کے لیے کسی قسم کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے تاکہ شیطانی خیالات دفع ہو جائیں۔ لیکن کان میں کوئی بات ڈالے تو تحقیق ضرور کرنی ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، پھر وہ کیوں نہیں لائے اس پر 4 گواہ؟ فاذ لم یأتوا بالشہداء، پھر اگر وہ نہ لائیں اس کے اوپر گواہ یعنی 4، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، یہ لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے، وقوع دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کیا یہ شخص بھی اللہ کے ہاں جھوٹا ہے اگر گواہ نہ ہو تو؟ جی ہاں، جس شخص نے اپنی آنکھوں سے وقوع دیکھا ہے، یہ شخص اللہ کے علم میں جھوٹا نہیں ہے لیکن اللہ کے قانون میں جھوٹا ہے۔ قانون ثبوت چاہتا ہے، کوئی بھی عدالت ہمارے وقوع کے دیکھنے پر فیصلہ نہیں کرتی۔ اللہ کے علم میں یہ شخص جھوٹا نہیں ہے لیکن اللہ کے قانون میں جھوٹا ہے۔ اگر ایسا وقوع اس نے دیکھا اور 4 گواہ قائم نہیں کیے تو پھر یہ اپنے آپ کو تیار کرے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، حد قذف جاری ہوگی۔ یہ دروازے بند کیے جا رہے ہیں بے حیائی کے، انسداد فواحش کے، یہ تذکرے اچھے نہیں ہوتے۔ فلاں برا آدمی، فلاں نے برا کام کیا، فلاں برا کام کرتی ہے، فلاں برا کرتا ہے، یہ تذکرے اچھے نہیں ہوتے، یہ بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ شریعت نے دروازے بند کیے ہیں تاکہ بندے بڑے محتاط رہیں اس فعل کرنے پر بھی اور اس سے متعلق بات کرنے کے بارے میں بھی 1000 دفعہ آدمی سوچیں پھر بات کریں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں بہت سخت عذاب پہنچتا اس چیز کے بارے میں جس میں تم مشغول تھے، جو باتیں تم کر رہے تھے اور پھیلا رہے تھے، بڑا سخت عذاب تمہیں آن پہنچتا۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم زبان در زبان یہ باتیں نقل کر رہے تھے۔ وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وتحسبونہ ہینا، تم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بھاری بات ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا اسی پر چل رہا ہے، سارا کا سارا باتیں پھیلانا، پھر کسی کی برائی کی خبروں کو پھیلانا اور اس کو وائرل کرنا، ہمارا سارا نظام اس پر چل رہا ہے۔ اور اس پھیلانے کو، اس میسج کرنے کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا میسج کسی کو کر بھی دیں تو ایک بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، کسی کی عزت کو اچھال دیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو۔ وَلَوْلَا، ایسا کیوں نہ ہوا، اِذ سَمِعْتُمُوهُ، یہ ساری آیات ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ اِذ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُم، تو تم یوں کہتے۔ جو حضرات ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کا وہ یہاں تھوڑا سا الجھ جاتے ہیں کہ یہ صیغہ ماضی کا ہے قلتم، لیکن ہم ترجمہ مضارع یعنی مستقبل کا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لو شرطیہ جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو جو ہے وہ مضارع یعنی مستقبل کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے، مستقبل کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے، اس لیے یہاں ماضی کا ترجمہ نہیں کریں گے، مستقبل کا ترجمہ کریں گے۔ کیوں نہ ایسا ہوا، جب تم نے اس کو سنا تو تم یوں کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں ہرگز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں۔ کیوں نہ تم نے ایسا کہا؟ سبحانک، اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، زبردست بہتان ہے، کیوں نہیں ایسا کہا تم نے؟ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ، ان یہاں نافیہ ہے کہ تم آئندہ ایسا نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والی بھی ہیں، حکمت والی بھی ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلائیں ایمان والوں میں۔ ہمارے چند سوشل میڈیا
پلیٹ فارم ایسے ہیں جس میں صرف بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے. ٹک ٹاک کے ذریعے پھیلانا، صرف بے حیائی. کیوں اگر ہم وہ بے حیائی نہیں پھیلائیں گے تو اس کو کوئی دیکھے گا نہیں. بے حیائی کے سامان نہیں لائیں گے تو اس کو کوئی دیکھے گا نہیں. تو جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ایسے آخرت کی عذاب ہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایسے آخرت کی عذاب ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. فحش بے حیائی کو کہتے ہیں. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ایک خاصہ ایمانی ہے. حیا کہتے ہیں انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. یہ حیا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان برے ماحول میں رہے یا بری صحبت میں رہے یا برے کاموں میں رہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نوجوان سگریٹ پیتا ہے لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنی جیبیں جھاڑ کر اور کوئی منہ میں الائچی رکھ کر گھر میں آتا ہے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی ہمشیرہ کو پتہ چلتا ہے، اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر یہ سگریٹ پیتا ہے اور دھواں اپنے باپ کی طرف چھوڑتا ہے. حیا بے حیا. حیا شرم کو کہتے ہیں. ہمارے ہاں بے شرمی اور شرم کا ایک محدود اس کے بارے میں ایک تعریف ہے ہمارے ذہنوں میں. نہیں، حیا کی تعریف عام ہے. انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حیا کہتے ہیں. جب وہ دور ہو جائے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو پھر دنیا میں تمہیں پکڑ لیتے اللہ تعالیٰ. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رحیم، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے. کہ معافی مانگ لی جائے اگر ایسی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک تو اللہ سے توبہ کرنا، اور جن کے حقوق میں زیادتی کی گئی ہے ان سے بھی معافی مانگ لی جائے. ایک گزارش چھوٹی سی اور ہے کہ ایسی جگہیں جہاں تہمت کی جگہیں ہوتی ہیں وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ کوئی شخص ہمارے بارے میں بدگمان نہ ہو. موبائل کے اندر اسی طرح لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں اور شادی بھی ہو گئی ہے، کیا اس بیوی کو شک نہیں ہوگا؟ اور پھر لڑکی نے بھی موبائل میں لڑکوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کی دوست ساتھ ہیں، ان کے نمبر آج بھی موجود ہیں موبائل کے اندر، ان سے اب بھی گفتگو ہوتی ہے واٹس ایپ پہ. تو یہ شوہر کو شک نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں اتنی احتیاط فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے رمضان میں مسجد نبوی شریف میں. آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ملاقات کے لیے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان سے ملاقات فرمائی مسجد کے دروازے پر. تو اس راستے میں دو صحابی گزرے، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاتون کے ساتھ دیکھا بات کرتے ہوئے تو فوراً سر جھکا کے تیزی سے چلنے لگے. آپ نے فرمایا علی رسلکما، اپنے اعتدال کے ساتھ چلو جس طرح تم چل رہے تھے. انہا صفیۃ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں، یعنی سب کی ماں اور زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ یعنی کیا ہمارے دل میں بھی آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے لیے بھی تعلیم تھی، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ان الشیطان یجری من الانسانی مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے اندر چلتا ہے. فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، مجھے ڈر لگا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی بات ڈال نہ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب سیرت و سورہ ہیں اور صحابہ جن پر مٹے ہوئے ہیں وہ احتیاط فرما رہے ہیں، اور میں بے احتیاطی کا معاملہ کروں. اس بے احتیاطی کے سبب ازدواجی زندگی کے اندر انتہائی تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انتہائی تلخیاں. اس کا نتیجہ خیر پہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. لڑکیوں سے تعلقات نہ محارم غیر محارم سے اور ان سے گفتگو، اس کے خیر کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا. انسان خود بے سکون رہے گا، ازدواجی زندگی کو بے سکون کر دے گا. اس لیے اپنی چیزوں کو محتاط کر لیا جائے، خوب احتیاط کی جائے، خوب احتیاط. تو اور پھر گفتگو کرنے کے اندر بھی احتیاط. آج سے ہم نیت کریں کسی کے بارے میں جب تک کوئی شواہد موجود نہ ہوں ہم زبان سے بات نہ نکالیں. کسی کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں،
اور دوسری بات، یہ جو نظام ہے سزاؤں کا نظام، یاد رکھیے گا قوانین کا جب تک نفاذ نہ ہو تو نظام درست نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھیں کہ صرف وعید سنانے سے، جہنم کی وعید سنانے سے تباہی درست ہو جائیں گی مکمل، یہ بات مکمل نہیں ہے۔ فضائل سنانے سے تباہی درست ہو جائیں گی مکمل، یہ بات مکمل نہیں ہے۔ بات تب مکمل ہوگی جب قانون نافذ ہوگا سزاؤں کی صورت میں، تب نظام بن جائے گا۔ باہر ممالک میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ کسی کے بارے میں، کسی کی عزت کے بارے میں، آج ہمارے ہاں کسی کی عزت کے بارے میں بات کر دی جائے تو بات کرنے کے بعد کہا جاتا ہے جی ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ کیا سبحان اللہ، آپ نے کتنا بڑا جملہ بول دیا، اب آپ کہتے ہیں میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں عدالت میں۔ باہر ممالک میں کسی کی حد کی عزت کریں تو صحیح، ذرا لاکھوں ڈالر جرمانہ ہوتا ہے۔ کسی کی حد کی عزت کر کے دیکھیں وہ آدمی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ بڑے لوگ اچھے ہیں، باہر ممالک کے لوگ بڑے تمیز والے ہیں، وہ لوگ پارکنگ صحیح کرتے ہیں، گاڑیوں کو بغیر پارکنگ کی نہیں کھڑا کرتے۔ جناب ذرا بغیر پارکنگ کی کھڑا تو کریں، ہوتا کیا ان کے ساتھ۔ ہم ایک دفعہ ایک ملک میں تھے تو ہماری عادتیں خراب تو ہیں نا، ایک دکان کے آگے پارکنگ کی، وہاں ٹائمنگ تھی، ٹائمنگ کے مطابق ہم نے پارکنگ نہیں کی۔ جب ہم واپس آئے تو اس پر جو ٹکٹ لگا ہوا تھا ہمارے ہوش اڑ گئے، اتنا مہنگا ٹکٹ جرمانے کا۔ اب ہم پھر رہے ہیں، وہ بندہ مل گیا جس نے ٹکٹ لگایا تھا، اب اس کو سمجھا رہے ہیں ہم مسافر ہیں، وہ پاکستان سے آئے ہیں، وہ سنتا رہا ہماری باتیں سنتا پھر اس نے مہربانی کی، کہنے لگا اچھا یار ٹکٹ واپس لے لیتا ہوں میں۔ اور ہم اس کو بہت سمجھایا پاکستان سے آئے ہیں اور ہمیں قوانین کا علم نہیں تھا، یہ اور وہ۔ قانون جب نافذ کر دیے جائے تو پھر سب کی طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، جی وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ان کے نظام بہت اچھے ہیں، قانون نافذ ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں اگر قوانین کا نفاذ ہو جائے، جیسے یہ قانون الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو الحمدللہ تباہی درست ہو جائیں اور کسی کی زبان پر کبھی بات نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ